ہم اس ڈاکومنٹری کی ابتدا 31 دسمبر 1600 سے کریں گے جب ایسٹ انڈیا کمپنی انڈیا میں آئی۔ اس کمپنی کا آنے کا اصل مقصد مصالحوں کی تجارت کرنا تھا۔ اس کمپنی نے 1612 میں مغل بادشاہ جہانگیر کی کارخانہ لگانے کی اجازت کے بعد برصغیر میں اپنے پاؤں جما لیے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کمپنی کا خاتمہ ہوا تو 1858 برٹش راج آ گیا۔ 1858 میں انڈین نیشنل کانگریس کا قیام وجود میں آیا تو یہ واحد پولیٹیکل پارٹی تھی جو برٹش راج کے خلاف میدان میں اتری، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ مسلمانوں پر واضح ہو گیا کہ کانگریس مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کر رہی اور صرف ہندوؤں کے لیے کام کر رہی ہے۔ کانگریس سے مایوسی کے بعد مسلمانوں نے مل کر مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا۔ قائد اعظم نے اپنے 13 مارچ 1940 کے ٹائم اینڈ ٹائڈ کے آرٹیکل میں واضح کر دیا کہ مسلمان ایک قوم ہیں اور ان کو نظر انداز کر کے انڈیا میں کوئی آئین نافذ نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا میں مسلمانوں کے لیے کوئی تسلی بخش حل نہیں نکل سکتا تو مسلمانوں کو ملک تقسیم کرنے کا مطالبہ کرنا ہوگا۔ برٹش راج میں مسلمانوں کی حالت بہت بری تھی۔ مسلمان سرکاری نوکریوں، تعلیم کے میدان، کاروبار کے موقع میں بہت پیچھے تھے۔ برٹش راج سے پہلے مسلمان صدیوں حکمران رہے تھے۔ برٹش مسلمانوں کی حالت زر پر چپ تھے اور ہندو بھی برٹش کے ساتھ تھے۔ ان حالات میں دو قومی نظریے کی بنیاد پر تحریک پاکستان کا آغاز ہوا۔